بسم اللہ الحمد للہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سبق 5A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں۔ تو جتنے انٹرسٹ جتنی توجہ آپ لوگ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ اللہ آپ کو دے گا، سمجھ بھی آئے گی۔ تو اس میں ہمیشہ آپ نے ایک اوپر رہنا ہے۔ اب یہ ادھر آئے گا جی، یہ کر لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ اے میں ہیں کہ بی سی ڈی کدھر ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھو نا، جو سبق آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو آپ نے گھر میں پڑھا ہے، سنا ہے یا لکھنے کے لیے کچھ قلم کو چلایا ہے، تو آپ سب نے اس اے کے اوپر آنا ہے، سب نے انشاءاللہ تعالی۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں کہ کون سی عادت ہے جو کہ الرحمن الرحیم سے ہم سیکھی ہے۔ الحمد شریف میں ہم نے کتنی عادات سیکھی تھی؟ 12، وہ ابھی ان کی ریویژن ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں کون سا صحیح ہے؟ اللہ کریم جب اتنے شدت کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ہمیں بھی معاف کریں گے۔ وَهُوَ اللہ، جی اب آپ بتائیں گے جی۔ وَهُوَ اللہ، ادھر اے ٹھیک ہے، بی ٹھیک ہے، سی ٹھیک ہے، ڈی ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھو واو کا مطلب کیا ہے؟ اور ہے۔ دوسرا ہوا، ٹھیک ہے، وہ آگے اللہ اللہ ہے۔ جب آپ ٹکڑے کریں گے نا تو اس سے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا انتہائی آسان اور سلیس ہو جائے گا۔ اہدنا، جی اس کا ترجمہ کون سا صحیح ہو سکتا ہے؟ اہدنا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، تو پھر ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ تو پھر اب کون سا ہے جی؟ ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی۔ اب یہ ہم نے الحمد شریف پڑھ لی، اس کی اندر جو ہم نے عادات سیکھی تھیں وہ کتنی تھی جی؟ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا سوچ و بچار کریں تو ہر آیت کو دیکھتے جائیں اور ایک جو ہے نا ہمارا بھائی وہ بولتا جائے جی ہم نے سے یہ عادت سیکھی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی جو عادت تھی وہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب وہ سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی؟ کون بتا سکتا ہے جی؟ سیفٹی فرسٹ، اپنے آپ کو پہلے کسی کے پناہ میں دینا ہے۔ تو گویا اللہ کی پناہ ہر وقت مانگنی ہے، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ وہ انتہائی درجے کا ہوشیار، چلاک، چھپا ہوا اور ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہماری جو جنگ ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ ہر جگہ پہ اوپر لگی ہوئی ہے۔ گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ ہمیں وصفے ڈال کے ہمیں راہ سے یہ ہٹا رہا ہے ہمیں۔ لہٰذا اس سے جو بہترین طریقہ ہے اس سے بچنے کا وہ کیا ہے؟ نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی دعوت دے سکتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ تو وہ پہلی جو عادت ہم نے سیکھی تو کہاں سیکھی جی؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تعوذ، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ جو ہے نا تعوذ نہیں کہنا ہے، اسے تعوذ۔ تو پہلی جو عادت ہم نے سیکھی کہ ہم نے
شیطان مردود سے پناہ لینی ہے، سیفٹی فرسٹ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو بچانے کے لیے ہم نے کیا بولنا ہے جی؟ اچھا، اب انسان تھوڑا سا سوچے کہ یہ تو میں نے پڑھا ہی ہے نا جی، میں کیسے بات کیا ہوں، اس کا اثر کیا ہوا؟ تو اگر کوئی آدمی کسی کو نازیبا الفاظ کہہ دے تو اس بندے کے تیور کے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طرح بدل جاتے ہیں، کتنا غصہ اسے آ جاتا ہے۔ کوئی نامناسب بات اگر کسی سے کر دی جائے تو پھر وہ واپس سے باہر نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تو ہم نے اپنے آپ کو اس اللہ کے حفاظت میں دینا ہے جو کہ اللہ کو بھی، جو کہ یہ شیطان مردود جو ہے جس نے اس کو بنایا اللہ کریم نے، تو اللہ کریم ہی ایسے ہمیں پناہ دے سکتے ہیں۔ تو گویا پڑھنا تو چند الفاظ ہی ہیں، تو گالی گلوچ بھی چند الفاظ ہی ہوتے ہیں نا، تو بندے تک قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس لیے یہ معمولی نہیں سمجھنا تعوذ کو، اسے ہر جگہ، مسجد میں قرآن شریف کھولتے وقت، تجارت میں کام کرتے وقت، یا اللہ مجھے اس مردود سے۔ تو پہلی صفت کہاں سے ہم نے عادت سے کی؟ تعوذ سے، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنی حفاظت پہلے کرنی ہے یہ پڑھ کے۔ اب دوسری صفت کیا ہے، کہاں سے سیکھی تھی؟ ہر کام سے پہلے، یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، اسے پڑھتے جائیں گے اور جناب آگے ہم جو ہے نا عادت بتاتے جائیں گے۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اب الرحمن الرحیم جو ہم نے یہ سے پڑھا کہ اللہ کریم شدت سے کے ساتھ جو ہے رحم کرنے والے ہیں اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں، تو گویا اس سے ہم نے دوسری جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے جی، کہ اللہ کے بارے پازیٹیو خیال رکھنا ہے ذہن کو، کہ اللہ معاف کرے گا۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ جان بوجھ کے نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا جی، انٹینشنلی نہیں کرنے کہ میں سوچ سمجھ کے یہ کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، یہ نہیں، ہو جاتا ہے بھول چوک سے، تو اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لے گا بڑے گناہوں سے بھی تو وہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے کتنی ہم نے سیکھی جی عادت؟ یہ تین ہو گئی ہیں۔ پہلی عادت کہاں سے تھی؟ تعوذ سے۔ دوسری عادت کہاں سے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم، مثبت خیال رکھنا ہے اپنے اللہ سے، انشاءاللہ اللہ کریم معاف کرے گا، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو صفت آئے گی الحمدللہ رب العالمین، الحمد، ہر حال میں جو ہے نا تمام کے تمام جتنی بھی تعریفیں ہیں اور جتنا بھی شکر ہے وہ کس کے لیے جی؟ تو ہم نے جو عادت سیکھی اس کے بعد چوتھی عادت، تو تمام شکر، ہر وقت ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کر کے کہ میں کیا تھا یار، مجھے اللہ نے کیا بنا دیا، میں تو گندا قطرہ تھا، اس کے بعد اللہ نے میرے اوپر فضل کیا کہ مجھے انسان کی کیٹیگری میں پیدا کر دیا، اور پھر سب نے میرے ساتھ محبت پیار کیا، بڑا کر دیا، اور طرح طرح کے کھانے دیے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر اور اس کی تعریف، تمام شکر ال لگنے کی وجہ سے، یہ ٹوٹل جتنے بھی حمد ہے جہاں جس زبان میں ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہو رہی ہے، وہ ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا یہاں سے یہ صفت سیکھی ہم نے۔ اب رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا، ٹھیک ہے جی۔ تو عالمین کو جب تک ہم اس عالم کے بارے علم نہیں سیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، تو گویا ہم نے علم سیکھنا ہے۔ یہ ہم نے صفت بیان کی تھی کہ یہ عادت ہم یہاں سے ملی۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے اوپر رحم کریں، کرم کریں۔ جب اللہ اتنا ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے تو ہمیں بھی جو ہمارے متحد ہیں نا لوگ، تو ان کے بارے بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے اوپر بھی ہمیں جو رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے نا رحم کرنا، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسانوں کے اوپر بھی ہم نے رحم کرنا ہے۔ آگے مالک یوم الدین، مالک وہ مالک ہے کس کے دن کا؟ آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ تو گویا ہم اس سے ہم کیا عادت سیکھی کہ بھائی بدلے کے دن تو کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی پیسہ نہیں چلے گا، تو اس لیے ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اس کا ریوارڈ ملنا ہے۔ لہٰذا اس سے ہم نے یہ عادت اپنانی ہے کہ جو بھی کام کرنے میں لگا ہوں تو پہلے سوچ لوں کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس دن کوئی میرے سفارشی نہیں بنے گا، اور کوئی وہاں پیسہ نہیں چلے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی والدین کام نہیں آئیں گے، تو میں جو کام کر رہا ہوں نا سوچ سمجھ کے کروں، اللہ کے لیے کروں، ٹھیک ہے جی۔ سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا کہ اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرنے ہیں،
خواہ ہم مزدور ہیں، خواہ ہم افسر ہیں، خواہ ہم غریب ہیں، خواہ ہم امیر ہیں، جو بھی کام میں ہم انگیج ہیں اس کو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کرنا ہے۔ اس سے ہم نے کیا عادت سیکھی کہ ہر قسم کی جو ہے نا عبادت وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پھر آگے ایاک نستعین و ایاک نستعین سے کیا سیکھا ہم نے؟ ہر وقت ہر جگہ کے اوپر ہم نے مدد کیسے مانگنی ہے؟ اپنے اللہ سے۔ کام کرتے وقت بھی، بازار میں جاتے وقت بھی ہماری آنکھ آگے پیچھے نہ، یا اللہ تیری مدد چاہیے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ اسی طرح جس شعبے میں ہم ہوں گے تو جو ہمارے اوپر حال آ جائے گا کسی قسم کا، اسی وقت پہلی نظر پہلی سوچ جو کدھر جائے گی؟ اللہ کے اوپر۔ تو مدد کیسے مانگنی ہے؟ ہر حال میں اپنے اللہ سے۔ یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ میں جا رہا ہوں، آگے جا میرے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، میں تو بے گناہ ہوں، لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ مجھے بچا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ہر جو بھی حال جس کے اوپر آ جائے تو اسی وقت ہم نے مدد کیسے مانگنی ہے؟ اللہ سے، اور یہ عادت اپنانی ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط سے ہم نے کیا سیکھا جی؟ کہ صراط مستقیم کی ہدایت، یعنی ہدایت تو ہم ہر وقت مجبور ہیں، اس اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہمارے کام سیدھے ہوں گے۔ اپنی پلاننگ اپنے عقل کے مطابق، شعور کے مطابق کریں گے کام، لیکن اس میں ہدایت ڈائریکشن اللہ سے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے، پتہ نہیں میں کہاں کہاں بھٹک جاؤں گا، میں اپنے اس دفتر میں کام کر رہا ہوں، لوگ ہر قسم کے موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ بے شمار، وہ جو خراب کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اللہ میں تو میری رہنمائی فرما۔ تو ہر حال میں ہر جگہ کے اوپر ہم نے ہدایت مانگنی ہے، ہر کام میں ہدایت مانگنی ہے، تو یہ ہماری عادت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، یا اللہ ان کا راستہ دکھا، وہ جو ہدایت یافتہ تھے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ تو یہاں سے ہم نے کیا ملا کہ جن کے اوپر انعام ہوا ہے ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اور غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، تو جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ لوگ تھے یا اللہ ان سے بچا۔ تو گورا آئیڈیل ہم نے انعام یافتہ لوگوں کو بنانا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے اور ان سے بچنا ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، تو گویا جو جن کے اوپر غضب ہوا، جو جانتے تھے، اہل کتاب تھے، پتہ تھا سب کچھ، لیکن پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ان کے اوپر اللہ کریم کا زیادہ غصہ ہوا۔ یہ جو تھے یہ گمراہ لوگ کون تھے؟ اس وقت مکہ کے جو مشرکین تھے، جو ضد کے اوپر اڑ گئے تھے کہ جناب اگر ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ان کے اوپر غرور، ان کے اوپر تکبر، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد نے ان کو گمراہ کر دیا، لہذا ان سے بھی بچا۔ یہ ساری کی ساری عادات آپ کے سامنے ہیں جی، ان کو زندگی کے اندر یہ عادتیں ڈالنی ہیں۔ کتنی یہ زبردست بات ہے کہ جہاں 12 جو عادات ہیں، اگر ہم اس نظر سے اپنی الحمد شریف پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ میں نے یہ ساری کی ساری عادات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، تو پھر کتنی زبردست بات ہو جائے گی کہ ہم ایک ہی صورت، پہلی صورت جس کے 7 آیات ہیں، ان 7 آیات سے ہمارے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ ہمارے اندر یہ 12 عادات پیدا ہو گئی۔ تو کتنی زبردست بات ہے یہ۔ صرف سرسری پڑھنا نہیں، زبانی پڑھ کے آگے چلے جائیں نہیں، ان کو غور و فکر سے پڑھنا ہے اور یہ عادات اپنے اندر لینی ہے۔ آج کا سبق بڑا ہی شاندار ہے جی، اس میں آج ہم آذان کے بارے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور گرامر جو ہے نا اس میں آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جو حروف ہے نا، جو ہم کہتے تھے کہ یہ فعل اور جو ہے نا یہ ملاتے ہیں آپس کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، یہ حروف جو ہیں تقریباً یہ 7 ہیں، یہ 9 ہیں، ان کی آج ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ نکات تعلیم شوق ہے، یہ بھی بڑا زبردست ہے، ایک دعا ہے ہاں جی، جو ہمارے پیارے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو اس یہ دعا کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس سبق کے آخر تک 57 آپ الفاظ سیکھیں گے، اور جو قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں، یہ کتنی یار زبردست بات ہے۔ الفاظ کتنے سیکھے ہیں ہم نے؟ صرف 57، اور قرآن شریف کے اندر یہ ریپیٹ ہو کے یہ اتنے بار آئے ہیں، تو گویا ہم نے سیکھے الفاظ 57، اور جو قرآن شریف کے اندر الفاظ ہیں یہ ہم نے اتنے سیکھ لیے، اور ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 4,500 جو ریپیٹ ہو کے اتنے آ گئے ہیں۔
تو یہ 7 ہوم ورک آپ ہر روز اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، ان کے اوپر آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے کہ ہم یہ انشاءاللہ 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، MP3 سننے کا ہے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، اور یہ چیز جو ہے نا اس کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ اپنے ذہن کے اندر خوشی محسوس کرنی ہے کہ میں منتخب ہوں، کہ اللہ کریم نے مجھے قرآن شریف سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور یہ اللہ کریم ہی کی توفیق سے میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے چھانٹ کے لے کے آیا ہے تمام محلے سے، تو اس لیے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، اور مزید اس میں ترقی کے لیے یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اچھا، اب آذان جو ہے یہ دیکھو نا، یہ ایک پکار ہے۔ پکار کیا ہے؟ بغیر چیخو پکار ہے۔ کس طرح مؤذن اپنے گلے کے اندر جناب بلند آواز سے جتنا وہ زور لگا سکتا ہے نا، وہ چیخو پکار کرتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ تو 5 دفعہ ہم مساجد میں جاتے ہیں، تو اس اذان کی اہمیت یہ مؤذن کس کا پیغام دے رہا ہے؟ اب آج ہم جب اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جب بات آ جائے گی کہ مؤذن کیا رہا ہے، تو پھر ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار کیسی پیاری ہستی، کتنی بڑی ہستی ہے جو ہمیں بلا رہی ہے، تو ہم پھر بھی نہیں جاتے۔ پکار ہے، بہت بڑی پکار ہے، چیخو پکار ہے، گلا پھاڑ کے پکار ہے، لوگوں کو کہ کانوں میں یہ چیز پڑ جائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا یہ اب اکبر سب سے بڑا، اس طرح کبیر جو ہے نا یہ بڑا، اور اکبر بہت بڑا، جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نہیں ہوتا، اس طرح یہ اکبر جو ہے یہ بہت بڑا، اس زمرے میں یہ آتا ہے۔ جیسے کثیر سے اکثر، یعنی کثیر زیادتی تو اکثر بہت زیادتی، اسی ترتیب کے ساتھ یہ کبیر اور اکبر۔ تو ایسے اسباق کیا ملتے ہیں؟ اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور بھی کوئی بڑا ہے۔ اب اردو زبان ہے نا، اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ الفاظ لکھ دیے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور بھی بڑا ہے، اللہ کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں۔ 2 درخت سامنے کھڑے ہیں، 2 آدمی سامنے کھڑے ہیں، ان کا موازنہ تو ہو سکتا ہے۔ 2 پہلوان سامنے کھڑے ہیں، ان کا تو موازنہ ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لہذا وہ آپ ہی ذات ہی میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہماری سوچوں سے بڑا ہے۔ اور ہمارے الفاظ اردو کے زبان میں ہے ہی یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ بہت جو کثرت کا ایک ہمارا فکرہ ہے، تو اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ لیکن جو عربی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکبر کے اندر کتنی بڑائی ہے، سب سے اونچی ذات، سب سے بڑی ذات، اس کے آگے سارے ہیچ، لہذا وہ جو بڑا پن کا جو ہے نا اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ عرب جو ہے نا وہی جانتے ہیں۔ ہماری اردو زبان نے یہ کہہ دیا اللہ بہت بڑا ہے، لہذا اللہ کا مقابلہ جو ہے نا کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان، شوکت، ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، موازنہ نہیں ہو سکتا۔ بس ایک ذہن میں یہ بات رکھنا کہ اردو زبان کا اور لفظ نہیں ہے، یہی لفظ تھا کہ اس سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے نا وہ ہمارے ذہن میں بہت بہت بہت، ہر اللہ کو اپنی صفتوں میں سب سے بڑا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنی عظیم الشان ہیں، آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو گویا جو علم ہے نا یہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کسی چیز کا بھی علم حاصل ہو جائے نا، مثال کے طور میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ مجھے بتاؤ، یہ تمہارے سامنے ایک درخت لگا ہوا ہے، اس کی 100 فٹ 300 فٹ تک ہائٹ ہے، تو یہ پانی اوپر کیسے چلا جاتا ہے؟ آخری پتے تک پانی کیسے جا رہا ہے؟ ارے جڑ سے جا رہا ہے۔ میں کہا جڑ سے تو جا رہا ہے، یہ جو ہماری ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں ان تک پانی پہنچانے کے لیے ہمیں موٹریں لگانی پڑتی ہیں، پمپ لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی پمپ آؤ دیکھو دکھاؤ کوئی پمپ لگا ہوا ہے؟ اس درخت کے نیچے کوئی اللہ نے پمپ لگایا ہوا ہے؟ کوئی بجلی سا لگی ہوئی ہے، وہ پمپ چل رہا ہے جس کی وجہ سے جتنے اس کی ہائٹ ہے، جتنے اس کی شاخیں ہیں، جتنے اس کے پتے ہیں، ہر پتے کے اندر یونیفارم پانی جا رہا ہے، اور آخری جو ٹپ اس کے اوپر ہے نا، آخری شاخ جو ہے اس میں بھی اتنا ہی پانی جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ نیچے زیادہ آ گیا اور اوپر کم ہو گیا، نہیں، یونیفارم پانی جا رہا ہے۔ تو میں ذرا غور تو کرو، یہ ہے غور و تدبر، میں کبھی کیا غور ہم نے؟
تو لہٰذا اگر اس کو ہم باٹنی کو دیکھیں گے، اگر باٹنی پڑھیں گے، یہ سائنس کا ایک علم ہے نا، سائنس کو ہم نے نا ایک ہوا بنا دیا کہ یہ پتہ نہیں اینٹی دین ہے، نہیں، یہ ایک علم تھا جو ہم یہ سائنس کہتے ہیں، اس کو نام دے دیا ہے سائنٹیفک علم جو ہے۔ تو لہٰذا کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی بھی چیز جو غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کے بعد جو علم آئے اسے ہم سائنس کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا جی، جتنا علم سیکھتے جائیں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جیسے باٹری اس میں دیکھیں گے، انسان کے دماغ میں دیکھیں، مرغی میں دیکھیں، ایک چونٹی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے نا وہ 17 قسم کے سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھتی بھی ہے، وہ کھاتی بھی ہے، وہ پخانہ بھی کرتی ہے، ہاں جی، اور اپنے بچے بھی پیدا کرتی ہے، اپنے گھر بھی بناتی ہے، اور پتہ نہیں اپنی سردیوں کے لیے جو ہے نا اپنے بلوں کے اندر خوراک بھی لے کے جاتی ہے، اور بھی بے شمار گرمی سرد سے بچنے کے لیے اور کیا کیا نظام اس کے اللہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جتنا یہ علم سیکھیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا علم سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بارے دیکھو نا، ایک حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرو، کدھر کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، نہیں، پھر بھی علم سیکھتے ہی رہنا ہے، ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو سیکھنے والا جو ہوتا ہے نا، سیکھ بھی نہ سکے تو اللہ کریم اس کو انشاءاللہ وہ سیکھنے والے کی طرح اس کو ڈیل کریں گے۔ تو لہٰذا علم بہت ضروری ہے۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں اور جناب میں اللہ کو یہ کہتا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، زبان سے تو کہہ دیا، تو اس کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ بھائی اگر اللہ بڑا ہے تو بڑے نے بلایا ہے۔ اگر تو صبح کو سویا ہوا ہے، باہر تھانے دار آ گیا کسی کیس میں تجھے طلب کر رہا ہے، تو سوتا رہے گا؟ اگر جناب جج صاحب نے تجھے تاریخ دی ہوئی ہے کہ اس تاریخ یہ ٹائم ہے جس طرح آنے کا، تو گھر سے اٹھ کے نہیں آئے گا؟ تو نوکریاں کرتا ہے اور تیرا ٹائم صبح 8 ہے 9 ہے، تو وہاں نہیں جاتا اپنے ٹائم کے اوپر؟ جب اللہ کریم نے تجھے بلا لیا ہے تو کہتا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تو یہ زبانی کلامی باتیں نہیں چلیں گی۔ کوئی دلیل چاہیے، کوئی عمل چاہیے۔ تو اللہ کی بات مانی یا نفس کی بات مانی؟ اگر نہیں اٹھتے تو پھر کس کی بات مانی؟ بڑے کی بات مانی یا اپنے نفس کی بات مان لی؟ تو اس لیے ہر زبان سے جو الفاظ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ واقعی یار میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے تو اللہ بڑا ہے، تو بڑے کی بات سننی ہے، میں نے جانا ہے محفل میں۔ دعا اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کا ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ یعنی بڑے کی بات ماننی ہے، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، اور تجارت میں بھی، ہر جگہ اس بڑے کی بات چلے گی۔ اس لیے کائنات بنی تھی، لیکن ہم اس کی نہیں بات چلا رہے۔ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن عدالت میں کس کی بات چلتی ہے؟ ایجوکیشن میں کس کی بات چل رہی ہے؟ تھانوں میں کس کی بات چل رہی ہے؟ گھروں میں کس کی بات چل رہی ہے؟ شادی بیاہ آتا ہے تو وہاں بھی دنگل پڑ جاتا ہے شیطان سے، اور جناب اچھا خاصا، وہاں کس کی بات چلتی ہے؟ تو زبانی کلام بھی کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن بات کس کی چلا رہے ہیں؟ جی آپ صاحب جاگیں ذرا، کس کی بات چلا رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنا ہوگا۔ اب جناب تصور ایک ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کریں، دیکھیں کہ اللہ اکبر، ہاں جی، وہ کتنی ذات ہے جس کی کرسی واسع کرسی و السماوات والارض، ٹھیک ہے جی، جس کی کرسی کا یہ حال ہے کہ زمین و آسمان پتہ نہیں کدھر ہے وہ آخری آسمان، کدھر زمین کی جو نیچے کہاں تک زمینیں ہیں، اس سے بھی بڑی بھی کرسی ہے، تو خود کتنا بڑا ہوگا جس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا جو بندے نافرمان ہیں نا ان کو ہدایت نہیں ملتی، بے شک زبان کلام کہتے رہے جو مرضی کہتے رہے، اگر نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کام خراب ہے۔ فاسق اور فاجر یعنی وہ بندہ بے شک اللہ کو مانتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کے اوپر حج کرتا رہے، لیکن اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جی کون سا ٹھیک ہے؟ یہ ذرا غور سے دیکھیں جناب، آپ سب کون سا ٹھیک ہے؟ اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اچھا جی، اللہ سب سے بڑا، ایک سے زائد جواب دیجیے۔ تمام ہے جی، ماشاءاللہ۔ اب اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
یہ گواہی ہے، بڑی زبردست گواہی ہے، اذان کی صورت میں ہم تک پہنچ رہی ہے کہ لوگوں سنو، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، الہ تمہارا اللہ ہے، تمہارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے زور سے اذان دے رہا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا تم سارے کو، یہ بازار سارے کے سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو وہ کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے، تمہارے مسائل کا حل اللہ ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، یہ گواہی دی جا رہی ہے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو گویا اب دکانوں کو چھوڑو، الہ تمہارا اللہ ہے، الہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے جس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ مسجد میں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ شہادت، شہید، عینی شاہد، دیکھو نا یہ تو ہماری زبان کے بھی الفاظ ہیں نا نیچے جو آ رہے ہیں، گواہی دینا۔ تو افعلو، اعبدو، اعوذو، یہ اسی وزن کے اوپر یہ بھی اشہدو، کیونکہ ابھی ہم نے فعل شروع نہیں نہ کیے، جب فعل شروع کریں گے نا تو پھر یہ جناب یہ پڑھیں گے، اشہدو، تشہدو، یہ سارے کے سارے اس وقت آئیں گے۔ تو یہ اسی افعلو، اعبدو، اعوذو، ٹھیک ہے نا، اعبدو، اعوذو، تو اسی طرح اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، یہ ادھر آئے گا، میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ، ما کیا ہے نہیں، اس ما کے 3 معنی ہیں جی، یہ نفی میں بھی آتا ہے، ما کا مطلب جو بھی ہے، اور ما کا مطلب نہیں بھی ہے، اور ما کا مطلب کے بھی ہے، آگے ہی آئے گا ابھی اگلی سلائیڈ میں۔ تو یہ دیکھ لو، یہ ما کا مطلب کیا ہوگا، یہ نہیں میں بھی آتا ہے، کیا میں بھی آتا ہے، ما دینوں کا آیا تھا نا جی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے تمہارا دین کیا ہے۔ تو یہ جو کے معنی بھی آتا ہے اور نہیں کے معنی بھی آتا ہے۔ اللہ جو یہ بھی نہیں ہے، لم نہیں، لم یلد ولم یولد، وہاں بھی نہیں آیا نا، تو اس طرح یہ لن، ہرگز نہیں، یہ ڈیڈ ناٹ ماضی میں نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہوگا، ہاں جی، ول ناٹ۔ تو اب یہ ان دونوں کے اندر انکار کی شدت ہے، یہ لفظ ہے اردو کا جو فٹ آتا ہے جو ہماری زبان کے مطابق، یعنی اس انکار کرنے میں یہ تھوڑی سی شدت ہے کہ بھئی غور سے سن لو، اس کے بغیر نہیں گزارا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، یعنی شدت ہے انکار کی، نہیں پہنچ سکتے، اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ اور یہ ما و لا جو ہیں یہ نہیں گئے، لیکن عام نارمل حالات میں جب ہم باتیں ایک دوسرے سے کریں گے، سوال کریں گے تو جواب ملے گا، تو یہ عام طور پہ ما و لا، اور ما ماضی میں آتا ہے انکار کے لیے، اور لا جو آتا ہے یہ فیوچر میں آتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے پاس سارا یہ مواد موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس یہ آئے گی سلائیڈیں تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ الہۃ، اس کی جمع ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو گویا الہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو الہ کا ہم نے جو ترجمہ کیا وہ معبود کیا، تو ویسے اس کے اندر جو ہے نا ایک لفظ اردو کا ایک یہی ہے جو فٹ آتا ہے، ادروائز اس کے جو سینس پایا جاتا ہے نا کہ تمہارا کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی مصیبت کے وقت تمہارے کام آنے والا نہیں، وہ ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام اللہ ہے اور اس کو الہ کہتے ہیں۔ الہ وہ ہستی جس کے اندر یہ ساری کی ساری صفات پائی جائے اور کسی میں نہ پائی جائے۔ اب احساس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں، یہ گواہی جو ہم اذان میں سنتے ہیں یا گواہی دے رہے ہیں، میں اس وقت کدھر کھڑا ہوں، تو اس کے لیے دعا کریں گے، اپنا احتساب کریں گے، پلان بنائیں گے، تبلیغ کریں گے، ٹھیک ہے جی، کہ میرا یہ ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ واقعی جو میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی ورشپ کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، عبادت بھی اس کی اور توبہ فرمانے بھی اس کی۔ تو گویا ایسے اسباب کیا ملے، اللہ الہ کے 3 اہم معنی یہ ہیں، جس کی پوجا کی جائے، عام جو ہم نماز پڑھتے ہیں جو خاص وقت میں خاص طریقے کے ساتھ،
حج کرتے ہیں خاص مہینے میں کرتے ہیں خاص طریقے کے ساتھ، عمرہ کرتے ہیں خاص جگہ کے اوپر جا کے خاص طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ خاص مہینے کی قید کے ساتھ اور خاص طریقے کے ساتھ، صبح کو کھایا شام کو افطار کیا، تو یہ ساری قسمیں آئیں گی پوجا پاٹ، ٹھیک ہے جی۔ جس کی پوجا یہ کی جائے تو پرستش کی جائے۔ اچھا، اب دوسرا معنی کیا الہ کا؟ جو ضرورتوں کا پورا کرے، اس کے بعد جس کا حکم مانا جائے اطاعت کی جائے۔ اب اگر دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے تو وہاں تو اطاعت کرنی پڑے گی نا، بازار میں ہیں تو وہاں بھی اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر ایک عدالت میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جج صاحب بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق فیصلہ کرے گا نا۔ تو گویا اطاعت ہر حال میں جہاں بھی ہیں اس اللہ کی ہوگی، اور جب پوجا پاٹ کا موقع آئے گا تو خاص وقت میں اذان ہوگی تو ادھر جائیں گے، مسجد میں جائیں گے۔ تو ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری بات اور میرا عمل گھر میں یا باہر میں، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ چیز ہمارا عمل بتائے گا نا، زبانی کلام تو سارے کہہ رہے ہیں۔ تو گویا دفتر میں بھی اللہ موجود ہے، بازار میں بھی اللہ موجود ہے، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ صرف مسجد میں اللہ کریم نہیں بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پر اللہ کریم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاں جی۔ اور جو پریشان حال ہے اس کی بات کو سننا، اس کا جواب دینا، اس کا مسئلے کا حل کرنا، یہ سب کے سب میرے اللہ کر رہے ہیں۔ تو گویا صرف مسجد تک دین محدود نہیں ہے، دین پورے جتنے ہمارے اور شعبے آئے زندگی ہیں ان سب کے اوپر اللہ کی اطاعت، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں۔ یہ دیکھو، زندگی کے ہر پہلو میں یہ الہ کی معیار ہے۔ صرف یہ کہہ دینا جی اللہ ہمارا معبود ہے، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تشریحات میں الہ تو سمجھانے کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر، نہ اپنی خواہشات پر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد یعنی اتحیات میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے، یہ گواہی دینی ہے، ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ افسوس، صد افسوس، اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اب اس کو یہ جب ہم نے سارے توجہ کے ساتھ اس کے معنی دیکھے، پڑھے، سنے، تو اب ذرا غور سے تصور میں جائیں گے تو اب پتہ چلے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں اب تو چھوڑ دو، اور تم گواہی دے رہے ہو اور سن رہے ہو کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے، اب چھوڑو کام، پہلے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ ہاں، اشہد کا معنی بتائیے جی۔ یہ دیتا ہوں، یہ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ یوں سمجھے کہ یہ جو ہمارا فیوچر ٹینس ہے نا، وہی فیوچر ٹینس ہے، وہی ہمارا پریزنٹ ٹینس ہے۔ جب آگے جائیں گے نا، فعل جب پڑھیں گے تو دونوں مفہوم اس کے اندر آتے ہیں، تو پھر سیاق و سباق کے مطابق کون سا مفہوم یہاں فٹ ہوتا ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ الہ کا معنی کیا ہے جی؟ ہاں جی، آپ سب بتائیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تینوں الہ کے معنی میں آتے ہیں۔ الا اللہ، الا اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا جی؟ دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، سی ہے جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ گواہی دینا، شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے زائد گواہی دینا، اللہ کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، اسی الفاظ کے ذریعے پہچاننا۔ جو بات ہم کہتے ہیں دل کے اندر محفوظ ہے، اس کی گواہی کے لیے کچھ اعمال بھی تو کریں گے نا، پھر اس کو سمجھنا بھی تو ہے نا، میں کیا گواہی دے رہا ہوں۔
ایسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، اسے الفاظ کے پہنچانا، آگے بھی پہنچانا۔ اچھا اب یہ دیکھو، اشہد ان محمدن، آگے رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا کے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی 4 قسم کے انا ہیں جی، ابھی آگے ان کا ٹیبل بھی آ جائے گا، غور سے دیکھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کے یہ پیچھے پڑھا تھا نا، تو ابھی اشہد ان محمدن، محمد رسول اللہ، اس پہ بھی یہ آ گیا، لیکن ادھر ایک تبدیلی کیا آئی جی، اس کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو میں نہیں، دونوں کا کیا ہوا کہ۔ اچھا اب دیکھو، یہ الف کے نیچے یہ حمزہ سے بولے کہ نیچے زیر ہے، تو ان ہم نے کہاں پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ اگر، انشاءاللہ، تو گویا ان کا میں نے یاد نہیں کرنا، جس فکرے میں آیا ہے نا وہ فکرہ یاد کرنا ہے، تو اس فکرے کو جب یاد کریں گے تو ذرا آسانی سے وہ چیز یاد ہو جائے گی، تو انشاءاللہ سے ان کو یاد کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے اگر، تو انا، اور حمزہ کے نیچے کیا ہے زیر، نون کے اوپر یہ تشدید، تو اب اس کو یاد کہاں کرنا ہے، اس بے شک والے کو، یہ پورا جملہ یاد کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی، اور یہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو جملہ یاد کرنا ہے، اس لفظ کو یاد نہیں کرنا، کیونکہ وہ لفظ جملے میں آئے گا، اور یہ جملے عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں بول چال میں، تو اسی سے ہم اس پکڑ لیں گے کہ یہاں یار ان جو ہے نا یہ آیا انا، تو ان اللہ مع الصابرین میں یہ آیا ہے، تو وہاں جو ہے نا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہاں اسی وقت ہمارا بے شک اس کا معنی یاد ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھ لیں، یہ کتنے ہیں جی لکھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، یہ سلائڈ بھی آپ کے پاس آئے گی، تو ان کے معنی جو ہیں یہ جو فکرے ہیں ان سے یاد رکھنا ہے ان کو، یہ پہلا ان کہاں آیا، پھر انا کہاں آیا، ان کہاں آیا، انا کہاں آیا، تو یہ سارے کے سارے جب آپ جملے یاد کریں گے، جیسے انشاءاللہ اور ان اللہ والصابرین، تو آپ کو یہ سارے کا سارا ذہن میں اس کا معنی یاد ہو جائے گا۔ اوپر جو دونوں ہیں، اوپر دونوں کے زبر ہے، ادھر دونوں کے نیچے حمزے کے نیچے زیر ہے۔ اچھا اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، رسول اس کی جمع ہے۔ اب احتساب اپنا تصور میں جائیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے جی، پھر دعا بھی کریں، احتساب بھی کریں، پلان بنائیں اور تبلیغ کریں۔ اب اس اسباق کے بل میں شہادت گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر یا بار، آپس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی یہ دیکھو نا، یہ عمل سے ثابت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چونو چرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق باطل کی کسبی سے مانتا ہوں، جس کو آپ نے حق کہہ دیا وہ حق ہے، جس کو آپ نے باطل کہہ دیا وہ باطل ہے۔ میرے پاس جو ریفرنس ہے وہ میرے پیارے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو فرما دیا ہے میرے لیے وہی فائنل ہے، جو میرے نبی کی پسند وہ میری پسند، جو میرے نبی کی ناپسند وہ میری ناپسند، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ اب تصور میں جائیے اور یہ دعا کیجیے کہ یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں اس میں اپنے پیارے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کے اوپر عمل کروں گا، آپ سے محبت بھی کروں گا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کروں گا۔ ہوا رسول اللہ، ہاں جی، ہوا وہ رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے جی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے، حی
علی نماز پر آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ صلات کی جمع کیا ہوگی؟ صلوات۔ حی علی نماز پر، ٹھیک ہے جی۔ فلاح آخرت، فلاح دارین، یہ ہمارے اردو کے لفظ ہیں۔ تو گویا اس کو ہم دیکھیں کہ یہ جو مؤذن نے یہ بات کہی ہے تو اس میں مجھے اب کیا کرنا ہے، کون کون سے مجھے اس سے اسباق ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اس پکار کے اندر، اذان کی جو پکار ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ بلایا گیا ہے آؤ۔ تو گویا یہ نہیں اذان ہو گئی ہے تو اب نماز پڑھو گا، اس میں سینس نہیں ہے کہ اپنے گھر میں دفتر میں جان اذان کے بعد آگے نماز پڑھو، نہیں، بلکہ بلایا گیا ہے کہیں اور جگہ نماز ادا ہونی ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد۔ تو مسجد میں آئیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ اس کے بے شمار جو ہے نا اس کے فوائد ہیں۔ تو اگر مسجد میں جائیں گے تو پھر ہر قسم کی فلاح ملے گی۔ اگر اپنے ادھر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو یہ بات جو ہے نا اس نماز اس پکار میں نہیں آتی کہ تم ادھر نماز پڑھ رہو، بلکہ بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے۔ تو مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے۔ جسمانی فائدے بے شمار ہیں، وضو کے لیے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، اس طرح وقت کی پابندی بھی اس سے ملے گی، صبح سویرے اٹھتے ہیں، باقی جناب اس میں ہمیں جو ٹائم ٹیبل ہمارا بن جاتا ہے، باقی کاموں میں بھی ایک عادت بن جاتی ہے، بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ تو اجتماعی فائدہ یہ ہوگی وہاں ملاقات ہو جاتی ہے تمام اپنے پڑوسیوں سے اور اپنے میرے محلے والوں سے، تو ان کے جو مسائل ہیں وہ سننے کو وقت مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی جگہوں کے اوپر نماز پڑھیں گے، گھروں میں پڑھیں گے تو یہ تو بات رہ جائے گی۔ تو گویا مقصد جو تھا تو سب سے اہم فائدہ کیا ہوگا جی؟ آخرت میں ہمیشہ کی فلاح نصیب ہوگی۔ تو فلاح کا ایک ایسا لفظ ہے جی، یہ دونوں دنیا کی بھی اور دین کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یعنی فلاح کا لفظ عربی میں آتا ہے نا تو اس میں مطلب کامیابی دنیا کی بھی ملتی ہے اور آخرت کی بھی ملتی ہے۔ آپ دیکھو نا جس نے نماز پڑھی باقاعدگی کے ساتھ اس پکار کے اوپر اٹھا تو 5 فائدے ہیں نماز کے۔ پہلا فائدہ کیا ہے جی؟ یعنی اہتمام کے ساتھ جس نے نماز پڑھی کہ اللہ پاک پہلا فائدہ رزق کی تنگی اس کی دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ جب قبر سے اٹھے گا تو دانے حال میں اس کا نامہ مال آ جائے گا۔ پھر صراط کا موقع آئے گا تو تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، پھر بغیر حساب کے اللہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کتنے اس کے فوائد ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اس لیے بھی انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاں کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے۔ بندہ وہ گیا ہے مغرب کو تو یہ جناب علی مشرق کو ڈھونڈنے چلا جائے، کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں یہاں سے ملنی ہے، نماز سے ملنی ہے، کلمے سے ملنی ہے، فلاں سے ملنی ہے، یہ جو واضح و نصیحت ہو رہی ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ مانتا تو ہے، کہتا بھی ہے، لیکن جو چیز جہاں سے ملنی ہے نا، مسجد سے ملنی ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، بازار طرف بھاگ جاتا ہے، دکان طرف بھاگ جاتا ہے کہ یہ میرا کام یہ رہ جائے گا، میرا کام یہ رہ جائے گا۔ ایسے نہیں ہے بھائی۔ اکتبو، یہ دیکھو قلم آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور اس کو لکھنا بھی چاہیے، اپنی ڈائری بنائیں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو لکھتے بھی جائے ساتھ ساتھ۔ حی علی الصلاۃ کا پیغام کیا ہے جی؟ گھر میں نماز ادا کرنا ہے یا آپس میں یا مسجد میں؟ مسجد میں۔ الفلاح کا معنی کیا ہے؟ کامیابی۔ اللہ اکبر، اللہ، اس کے بعد پھر یہ آ گیا بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے دوبارہ۔ آخر میں پھر یہ آ گیا لا الہ الا اللہ، یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ گئے۔ شروع میں بھی یہ گواہی دی گئی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور آخر میں بھی یہ جو ہے نا پکار، بہت بڑی پکار، بڑی زوردار طریقے کے ساتھ اذان کہ جناب آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، آ جاؤ جناب، آ جاؤ، دکان بند کرو، مکان بند کرو اور باقی کاروبار چھوڑ کے نماز پہلے ادا کرو۔ یہ آخر میں جیسے ہم کہتے ہیں یہ میری آخری نصیحت ہے، یہ میری آخری بات ہے، پہلے اس کو گھنٹہ سمجھا کے پھر جناب آخر میں یہ بات کی لے اس کے بعد میں کہوں گی گل کرنی ہوں، تینوں سمجھ آؤں کہ نہیں آؤں؟ اللہ کریم کا یہ بھی ایک دیکھو نا کس طرح سٹائل ہے مؤذن کا کہ پہلے بھی اللہ کی بات ہوئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کامیابی تمہاری آنے میں ہے، مسجد میں ہے، نماز میں ہے۔ تو اب آخر میں بھی یہی کلمے دہرا دیے گئے۔
جی کون سا جناب اس کے اے بی سی ڈی کون سا ٹھیک ہو سکتا ہے سوال کا جواب؟ ہاں جی حافظ صاحب اب تو جانگنے کا ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ٹھیک ہے ابھی یہ غور سے دیکھیں یار بڑے ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. اچھا کہیے لا الہ الا اللہ, موت کو یاد رکھیے, جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا پھر کیا ہوگا جی, فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہمیں تلقین کرنی ہے. جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو یہ اس کے قریب جا کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا ہے اس کلمے کو. تو اگر اس کو جناب یہ ماشاءاللہ اس نے پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں. تو گویا یہ کلمہ سچی کہانیاں جو ہے نا, یہ دیکھو بس وہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایمرجنسی عرب ملک میں تھے, 10-12 بندے ان کے ہاتھ سے مرے اس ہسپتال کے اندر, تو 2 نے کلمہ پڑھا. ہاں جی باقی ساری کوئی باتیں کچھ کرتا چلا گیا, کوئی باتیں کچھ کرتا چلا گیا. اسی طرح یہ ایک لڑکی کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسے یہ کہا گیا کہ جب کلمہ پڑھو, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, خاموش ہو گیا, آخر اسے گیت گانا شروع کر دیا. تو یہ جو ہم نے پریکٹس کی ہوگی دنیا میں وہی نکلے گا. لہذا اب ہم نے لا الہ الا اللہ, الہ کا مطلب جو ہے نا سمجھ کے جب پڑھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جہاں جہاں مارے پھر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر ہے جی, مسئلہ حل مسجد سے ہونا ہے, نماز سے ہونا ہے, اللہ سے ہونا ہے, نبی کی تابع فرمانی سے ہونا ہے.